الحمدللہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا۔ وہ عقیدہ عطا فرمایا جو واقعتاً وہ عقیدہ ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ واقعتاً اہل سنہ کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے۔ اور اہل سنہ کون؟ ہم یا رسول اللہ کہنے والے۔ اہل سنہ کون؟ کہ جو ابھی تازے نہیں بنے، بلکہ جن کی اہل سنت ہونے کی تاریخ 1450 سال سے ملتی نظر آتی ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کی کوئی تاریخ پوچھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اہل سنت کی قدیم تاریخ پوچھنا چاہتا ہے تو اس سے 100 سال یا 200 سال یا 250 سال پیچھے جا کے اسی برے صغیر کے آگے پیچھے میں جا کے رک نہیں جائے گی، بلکہ اہل سنہ کی اگر کوئی تاریخ جاننا چاہے گا تو کبھی بغداد میں حضرت غوث اعظم کا روضہ جگمگاتا نظر آئے گا، کبھی بخارا میں حضرت شاہ نقشبند کا روضہ جگمگاتا نظر آئے گا۔ اسی شہر لاہور میں دیکھ لو، 1000 سال کے قریب عرصے کے پیچھے چلے جاؤ گے تو حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ جگمگاتا نظر آئے گا۔ حضرت اس سے بھی پہلے جاؤ گے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات نظر آئیں گی۔ جاتے جاتے یہی ہم اہل سنہ و جماعت ہیں جن کی کڑی 200 سال پیچھے ڈھونڈنا مشکل ہو جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ سلسلہ برائے سلسلہ، سلسلہ بیت لو تو ہاتھ سے پیچھے چلتے چلے جاؤ، اور اگر ہمارے عقائد کے قابرین کو لو تو ان کو دیکھتے چلے جاؤ۔ 1400 سال سے عقیدے کی کڑی تمہیں جڑتی انشاءاللہ نظر آئے گی۔ تو الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا۔ اہل سنہ کا عقیدہ جو عقیدہ توحید میں بھی کامل، عقیدہ رسالت میں بھی کامل، صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام، اور حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیا کرنے والا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ عطا فرمایا جس کو عقیدہ اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جو اہل حق کا عقیدہ ہے، یہی وہ نظریہ ہے جو اہل حق کا نظریہ ہے۔ اس میں الحمدللہ ہر اعتبار سے ہم حلف دے کے کہتے ہیں اہل سنہ کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ ہاں کوئی اپنی طرف سے کوئی اس میں چیز گھسا لے تو اس کو اہل سنت قبول نہیں کیا جائے گا، اس بات کو اہل سنہ کے شعار میں قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن جو اہل سنہ کے مسلمہ عقیدے ہیں، جو اعتقادات ہیں، جو اعتقاد ہیں اہل سنت کے جو عقائد ہیں، الحمدللہ ہم حلف دے کے کہتے ہیں کہ وہ ایک بھی عقیدہ عشق کے نام پہ نیا بازار گرم نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن و سنت سے لیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہم اہل سنہ و جماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ لا و رب العرش جس کو جو ملا آپ سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ، اور ہم اس عقیدے پر قائم ہیں کہ جس کو جو کچھ ملتا ہے دربار مصطفیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اب اس پر آج سوشل میڈیا کے اس تیزی کے دور میں بالخصوص اس عقیدے کو لے کر اہل سنہ کے عقیدے کو من گھڑت عقیدہ کہا جاتا ہے، اہل سنہ کے عقیدے کو معاذ اللہ شرک پہ مبنی عقیدہ کہا جاتا ہے۔ بالخصوص ہمارے اس نظریے کو لے کے یقیناً اسی وجہ سے شاید مجھے اس کے کہا گیا کہ اس پر بیان کیا جائے، اہل سنہ کے اس نظریے اور اس عقیدے کو لے کر اہل سنت پہ کبھی شرک کا تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں، کبھی اہل سنت کے عقیدے کو جو ہے وہ من گھڑت عقیدہ کہا جاتا ہے، کبھی اہل سنت کو عقیدے کو کہا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ تو شعر و شاعری کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ اور بھائی ایسا نہیں ہے، الحمدللہ اہل سنہ کا ایک ایک عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہم جو حضور علیہ السلام سے مانگتے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں مانگتے، میں ابھی اس سے ثابت بھی کرتا ہوں، اس مختصر وقت میں جتنا ہو سکے بیان کرتا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ وہی رب ہے جس نے آپ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستاں بتایا، تجھ حمد ہے خدایا، تجھ حمد ہے خدایا، وہی حاکم برایا، وہی قاسم عطایا، وہی شافع خطایا، وہی دافع بلایا، کوئی ان سا کون آیا۔ تو الحمدللہ اس عقیدے کو صرف شعر کہہ کے گزر نہیں گئے، بلکہ الحمدللہ ہمارے اکابر نے اس عقیدے پر اور تمام عقائد پر دلائل کا وہ انبار اور ناقابل تردید دلائل کا وہ انبار لگایا کہ جس کا جواب نہیں ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب ارشاد فرمایا نا، اگر اس آیت سے آغاز کیا جائے اور اسی پر تھوڑی دیر کلام کیا جائے جو میں نے آپ سے کلام کرنا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرے حبیب علیہ السلام دیں وہ لے لو۔ اب مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور کی بے شمار شانوں کا ذکر فرمایا، لیکن یہ حضور علیہ السلام کی شانوں کا ایک نرالا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کا بھی اعلان فرمایا اور حضور علیہ السلام کے اختیارات کا بھی اعلان فرما کے قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا۔ حضور علیہ السلام کے اختیارات کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ بے مثال بیان فرمایا۔
بے مثال بیان فرمایا کہ جو میرے حبیب علیہ السلام دیں وہ لے لو۔ مفسرین کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس مجھے آپ کی بھرپور یہاں بیٹھے ہوئے یا جہاں جہاں سنا جا رہا ہے اور جائے گا، مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ اپنے عقیدے اور نظریے کو سیکھو۔ بالخصوص میں نے کہا اس دور میں یہ جو سوشل میڈیا کے ڈھنگوسڑے قسم کے شاہ سوار آئے ہیں، یہ جو بک بک کر رہے ہوتے ہیں، اس عقیدے کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ اہل سنہ کا عقیدہ شرک میں مبنی ہے۔ یہی کہتے ہیں یہ اللہ سے نہیں مانگتے، یہ حضور سے مانگتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نظریات بنا کے رکھے ہیں۔ اور بھائی یہ کون سی عقل ہے؟ رات کو بھی میرے سے کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ ان کو مزید عزت دے، دنیا کے ایک معروف لوگ ہیں، وہ مجھ سے سوال کر رہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو غلط طریقے سے عقیدہ اہل سنت بتایا گیا ہے۔ کیمسٹری پڑھتے ہو میتھمیٹکس والے کے پاس جا کے، اور میتھمیٹکس والے کے پاس سے جو جا کے ہسٹری پڑھ رہے ہو، ہسٹری والے سے میتھمیٹکس پڑھ رہے ہو، تو تمہیں کیا سمجھ آئے گی؟ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو اہل سنت سے پوچھو نا، یہ پوچھنا ہے تو اہل سنت سے پوچھو۔ پھر اگر کوئی شک کی گنجائش نظر آئے تو بات کر کے دکھانا۔ یاد رکھیے گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف رسول اللہ علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس خزانے ہیں، بلکہ مفسرین کہتے ہیں اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو خزانوں کا مالک ہونے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام۔ اب مثال کے طور پہ میں کسی کے پاس 10,000 روپیہ رکھا دوں، اب اس کی جیب میں 10,000 روپیہ تو ہوگا، لیکن اس میں مالک نہ بناؤں اس کو، تو وہ 10,000 روپیہ ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ 10,000 روپے کا بھرم تو اس کی جیب میں نظر آ رہا ہوگا، لیکن 10,000 روپیہ پہ بیچارہ 1 روپیہ بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس رکھایا گیا ہے، لیکن مال بھی میرا، پیسہ بھی میرا، اختیار بھی میرا، اور اس پہ حکم بھی میرا چلے گا۔ میں بتاؤں گا کہ کسی پہ خرچ سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، میری اجازت کے بغیر وہ بیچارہ اپنے اوپر بھی 1 روپیہ نہیں خرچ سکتا۔ لیکن اگر وہ 10,000 روپے کا مالک بنا دیا جائے تو پھر 10,000 روپے کا بھرم بھی آئے گا، پھر اس کے پاس اختیار ہوگا، وہ اپنے پہ خرچہ یا جس پہ دل آئے خرچتا رہے، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں اللہ نے حضور علیہ السلام کے مالک ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضور کے پاس خزانے اعزازی طور پہ نہیں رکھا ہے۔ حبیب یہ رکھ لو، جو فلاں معیار پہ پورا اتر رہا ہو اس کو دے دینا، جو فلاں معیار پہ پورا اتر رہا ہو اس کو دے دینا، یا حبیب جو اتنی نمازیں پڑھے اس کو دے دینا، یا حبیب جس کے دامن میں اتنی تہجد ہو اس کو دے دینا۔ کہا حبیب خزانے بھی تیرے، امت بھی تیری، سب کچھ تیرا، جب چاہو جسے چاہو جتنا چاہو تو تمہیں نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی ٹوک سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا جو پورے روزے رکھ لے اسی کو دینا ہے، روزے رکھنا ضروری ہے، اس میں کوئی ملنگ ڈنڈی مارنے کی نئی صورت نہ نکال لے، نماز روزے کے بغیر چارہ نہیں ہے، فرائض کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر اختیار مصطفیٰ کی بات آئے تو حضور کو اس پہ پابند نہیں کیا گیا کہ تو اس معیار پہ اترے تو دے دینا۔ کہا حبیب چاہے تو کفارے کے ذریعے معاف کرنا، چاہے تو حضرت ابو ہریرہ جس کے راوی ہے اس کے مطابق کوئی آئے، یا رسول اللہ روزہ جاتا رہا، کھجوریں دینا، کہنا خود کھا لے، کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، پیٹ بھی بھر جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ذاتی اختیار ہے جو اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو دیا، خزانوں کا مالک بنا دیا۔ میرے حبیب جب چاہو جو چاہو جس کے لیے چاہو جیسے چاہو کر دو، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، کل جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا خوب ملایا یار، کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کی۔ پہلے میری جتنی بھی تھوڑی دیر کی گفتگو ہے اس کو سنتے وقت ایک چیز کو اپنے ذہن میں پن کر لیں۔ پن کر دیا جاتا ہے نا کہ جب بھی کوئی چیز کھولتا ہے سب سے پہلے وہ آتی ہے، اس طرح اس ذہن میں اس بات کو پن کر لیں، اور پھر اس کے تناظر میں پوری تقریر کو سننا ہے آپ نے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ خالق اللہ ہے، ہم اللہ کو بھی خالق نہیں مانتے، اللہ کو ہی خالق مانتے ہیں۔ خالق حقیقی خالق اللہ ہے، اور مالک حقیقی بھی صرف اللہ کی ذات ہے، اور مالک بھی ذات بھی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام ہر لمحہ اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا ہے۔ حضور جو دیتے ہیں، مال دیتے ہیں وہ بھی اللہ کا دیا ہوتا ہے، جس اختیار سے دیتے ہیں وہ اختیار بھی
اللہ کا دیا ہے، یہ عقیدہ ذہن میں رکھو۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اختیار اتنا دیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرے حبیب علیہ السلام دیں اسے لے لیا کرو، بعض لوگ اس میں صرف جو ہے مال غنیمت اور مال فے پہ کلام کرتے ہیں، صرف مال غنیمت اور مال فے کا ذکر کرتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے جو حضور علیہ السلام دیں وہ لے لو، اس سے مراد یہ بتایا جا رہا ہے، یا مال فے میں سے جو حضور علیہ السلام لیں وہ لے لو۔ فقط اس کو اس معنی تک مفہوم تک محدود کر دینا درست نہیں ہوگا، کیونکہ مفسرین نے صراحتاً اس میں کلام کیا ہے کہ اس میں مال غنیمت بھی شامل ہے، مال فے بھی شامل ہے، لیکن اس میں صرف مال غنیمت اور مال فے شامل نہیں ہے، بلکہ یہاں ما عموم کے لیے ہے۔ یہاں لفظ ما جو ہے وما آتاکم الرسول میں یہ جو ما ہے یہ عموم کے لیے ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی تمام عنایات شامل ہیں، اس میں حضور علیہ السلام کی تمام عطائیں شامل ہیں، جو کچھ رسول اللہ علیہ السلام نے امت کو دیا اور دیتے ہیں وہ اس میں شامل ہے۔ کہا بالکل ہم یہ مانتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مانتے ہو کہ جو رسول اللہ دیتے ہیں وہ اس میں شامل ہے؟ کہا بالکل شامل ہے۔ میں نے کہا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہا مال غنیمت اور مال فے کے علاوہ نہیں۔ میں نے کہا رسول اللہ نے شرم کرو، مال غنیمت اور مال فے کے علاوہ امت کو کچھ نہیں دیا؟ اگر رسول اللہ نے مال غنیمت اور مال فے کے علاوہ کچھ نہیں دیا، میں تم سے پوچھتا ہوں یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہو، بتاؤ کیا رسول اللہ نے امت کو مال غنیمت کے سوا کچھ نہیں دیا؟ وہ تو اس وقت صحابہ میں تقسیم فرمایا جو ان کا حق تھا، لیکن مجھے بتاؤ اگر رسول اللہ علیہ السلام نے کچھ نہیں ملا، بنیاد سے شروع ہو جاؤ، یہ نماز کس کے در سے ملی؟ یہ روزہ کس کے در سے ملا؟ یہ قرآن کس کے در سے ملا؟ یہ جس بڑے مفتی بنے پھرتے ہو یہ علم کس کے در سے ملا؟ اور بھائی کہا رسول اللہ سے کچھ نہیں ملتا۔ میں نے کہا رسول اللہ سے کچھ نہیں ملتا، بتاؤ اللہ کہاں سے ملا ہے؟ جس کا دربار سے خدا مل گیا اس کا دربار سے خدائی نہیں ملے گی کیا؟ اگر میں لاہور والوں تم سنیوں سے پوچھو بتاؤ کس کا صدقہ کھاتے ہو تو جواب کیا ہوگا؟ بتاؤ کس کا صدقہ پیتے ہو تو جواب کیا ہوگا؟ بتاؤ سانس بھی جو لیتے ہو وہ کس کے در سے آتی ہے، جواب کیا ہوگا؟ کس کے در سے اولاد کس کا صدقہ ملی تو جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا جو کچھ ملا دربار مصطفیٰ سے ملا۔ جواب یہ ہوگا کون دیتا ہے؟ ارے دینے کا منہ چاہیے، اور یہ حد چک کے آنکھوں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو مفسرین کہتے ہیں جو رسول اللہ سے ملتا ہے یہ ماں میں وہ سب کچھ شامل ہے۔ تو پتہ چلا ماں عموم کے لیے ہے، اس میں ہر عطا شامل ہے۔ خدا چاہیے ہو تب بھی مصطفیٰ سے مانگو، خدائی چاہیے ہو تب بھی مصطفیٰ سے مانگو۔ جو میرے حبیب علیہ السلام دے اسے لے لو، جو حضور علیہ السلام دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اب یہاں امام فخر الدین رازی نے بھی کہا، یہ بھی تمام مسالک کے لیے معتبر ہے، تفسیر جلالین جو تقریباً تمام مسالک میں کئی مکاتب فکر میں جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، کئی مکاتب فکر میں اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ تفسیر جلالین میں بھی امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی کا فرمان موجود ہے، اور تفسیر کشاف میں صاحب تفسیر کشاف علامہ زمیشری بھی فرماتے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی نے بھی کہا جو دیگر مسالک کے لیے بھی قابل قبول ہے۔ صاحب تفسیر کشاف علامہ زمیشری بھی اس کو نقل کرتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی کہا جلالین میں موجود ہے، یہ بھی دیگر مسالک میں بھی پڑھائی جاتی ہے کہ یہاں وما آتاکم رسول میں جو ما ہے یہ عموم کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صرف مال غنیمت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ مزید اس کو ذرا تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ یہاں مال غنیمت صرف مراد نہیں ہے، صرف مال فے مراد نہیں ہے، یہاں ما جو ہے وہ عموم کے لیے ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عطا شامل ہے۔ میں نے بتایا ہے دیگر مسالک کے لیے بھی قابل قبول ہے، دیگر کئی مفسرین نے کہا کہ یہاں وما آتاکم رسول میں جو ما ہے یہ عموم کے لیے ہے، اس میں رسول اللہ علیہ السلام کی ہر عطا شامل ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام نے جتنی نعمتیں امت پہ فرمائی، جتنی عنایات امت پہ فرمائی وہ سب اس میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں فرما رہا ہے کسی کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے تو مصطفیٰ کی جانب رخ کرنا، جھولی کو پھیلانا، جو مصطفیٰ دے اس سے اپنی جھولی کو بھر لیا کرنا۔
جو मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे उससे अपनी झोली को भर लेना। अगर हदीस को उठाओ तो कोई बीमार आता तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दर से अल्लाह की मदद से शिफा पाता, कोई मोहताज आता तो हुजूर उसको गनी कर दिया करते, कोई मोहताज आता हुजूर उसको गनी करते, कोई तंग दस्त आता हुजूर उसकी तंग दस्ती को दूर कर देते। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जिंदगी में अपने गुलामों को बैठे बैठे एक एक मजलिस में 10-10 गुलामों को दुनिया में जन्नत का वादा करके जन्नत की बशारत दे दिया करते। अबू बकर बिल जन्ना, उमर बिल जन्ना, उस्मान बिल जन्ना, अली बिल जन्ना, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू उबैदा बिल जराह, सबको हुजूर अलैहिस्सलाम एक एक मजलिस में बैठ कर जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं। कहते हुजूर के दर से कुछ नहीं मिलता और बीमारों को शिफा मिल रही है। बुखारी बता रही है 4 बंदों का खाना 1000 बंदे खा रहे हैं। बुखारी बता रही है मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। दलाइल नबुवा बता रही है मरे हुए बकरे की हड्डियों से गोश्त निकल रहा है, वो जिंदा हो रहा है। खसाइस कुबरा बता रही है 10-10 लोगों को जन्नत की टिकटें मुफ्त में दे रहे हैं। ये सदी से बता रही है। तुम कहते हो कुछ नहीं मिलता, नबी कुछ नहीं देता। हम कहते होगा कोई तुम्हारा बेख्तियारा जो कुछ नहीं देता। हमारा नबी तो खुदा भी देता है, खुदाई भी देता है, नेमत भी दे रहा है, रिस्क भी देता है और मदीना में बैठ कर जन्नत दे देता है। तुम कहते हो कुछ नहीं देता। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा, तक़सीम मुस्तफा। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा धारे चलते हैं अता के वो है कतरा आपका, तारे खुलते हैं सखा के वो है जर्रा आपका, फैज है या शहे तस्लीम निराला आपका, आप प्यासों के तजस्सुम है दरिया आपका। कहा मेरे मुस्तफा का दरिया वो दरिया है, वैसे डूबते को सहारे की तलाश होती है। ये सहारा ऐसा है कि डूबतों को तलाश कर करके किनारे दिया करता। क्या बात है मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की, क्या शान है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का मकाम सबसे बुलंद है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का शान जो है वो सबसे निराली है। अब यहाँ पर बाद लोग कहते हैं भाई नहीं, यहाँ वमा अताकुम रसूल फखुजू, जो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम दे वो ले लो। इसमें तुम हुजूर के इख्तियार को कैसे साबित कर रहे हो? इसमें तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के इख्तियार का बयान नहीं है। उनका सवाल अगर सवाल की हद तक है तो वेलकम है, समझ आ गई। शरारत वेलकम नहीं होगी, सवाल है तो वेलकम है, हम बैठे हैं जवाब देंगे। कहा कि इसमें रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की इख्तियार का तो बयान नहीं है। इसमें कहा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के इख्तियार का बयान आया है? इसमें कहा जो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम दें वो ले लो। और कहा वैसे भी जिंदगी, मौत, खुशी, गमी, ये सारी चीजें, रिस्क जो है ये अल्लाह देता है। अल्लाह के सिवा किसी से भी ये सब कुछ देना मांगना जो है वो दुरुस्त नहीं है, वो शिर्क है। लिहाजा इससे इख्तियार पे इस्तदलाल ना किया करो, इस पे इख्तियार से इस्तदलाल नहीं होता। मैंने कहा पहले तो एक बात कान खोल के सुन लो, मैंने तकरीर के आगाज में भी जो बताया कि हमारे नजदीक खुशी, जिंदगी, मौत, रिज्क, औलाद, माल और हर शय देने वाला अल्लाह है, हर शय देने वाला अल्लाह है। लेकिन अल्लाह ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का दरवाजा दिखाया है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को तकसीम करने की जिम्मेदारी अता फरमाई है, समझ आई है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी लगाई है कि वो तकसीम करें। हुजूर से जो मांगा जाएगा उसको बिइज़्निल्लाह हुजूर के इख्तियार को माना जाएगा। और भाई वो कहते हैं ना कि जिसकी दीन चला जाए उसकी मत भी बच जाती है, उसकी अकल भी चली जाती है। ये कैसी बात कर रहे हो? वमा आताकुम रसूल देख नहीं रहे? ये वमा आताकुम रसूल फखुजू, ये अल्फाज किसी मौलाना साहब के नहीं है, ये अल्फाज किसी पीर साहब के नहीं है, ये अल्फाज किसी मुफ्ती साहब के नहीं है। ये अल्लाह फरमा रहा है कि जो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम दे वो ले लो। और किसको कह रहा है? बड़े गौर से समाअत कीजिएगा, किसको कह रहा है? कयामत तक आने वालों को कह रहा है जो मेरे हबीब दे वो ले लो। अब आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास कोई आए, आपको इस मिसाल से समझा देता हूं, अगर कोई वो कहते हैं ना इसमें इख्तियार कहाँ है, और भाई अल्लाह फरमा रहा है ना जो मेरे हबीब देते हैं वो ले लो। और हम सिर्फ आला हजरत की बात तो नहीं रख रहे कि आपको मरोड़ पड़ जाए। हम जो है बताया कि इमाम फखरुद्दीन राजी ने कहा, तफसीर ज़मेशरी में अल्लामा ज़मेशरी ने कशाफ में कहा, जलालुद्दीन सयूती का जलालैन में मौजूद है, और कई मुबस्सिरीन ने कहा यहाँ मा उमूम के लिए है, हर चीज इसमें शामिल है कि जो मेरे हबीब दें वो ले लो। इसमें हर अता शामिल है। समझ आ रही है आपको बात की या नहीं?
اب کہا کبھی اس میں اختیار کہاں ہے؟ بھئی اللہ کہہ رہا ہے جو کہیں جو دیں وہ لے لو. اب اس کو آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. اگر یہاں مجمع میں سے میرے پاس کوئی آ جائے اور کہے کہ حضرت مجھے 1 کروڑ روپیہ درکار ہے, میں بولوں کہ آپ جائیں علامہ فیصل کے پاس, علامہ فیصل آپ کو 1 کروڑ روپیہ دے دے گا. سمجھ آئی؟ وہ لمبا سفر کر کے علامہ فیصل کو ڈھونڈتے 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 کہیں پہنچ ہی جائے. سمجھ آئی؟ علامہ فیصل کو بولے بھائی مجھے 1 کروڑ روپیہ دو. وہ کہے میں نے زندگی میں کبھی خود نہیں دیکھا 1 کروڑ روپیہ, تمہیں کہاں سے دوں؟ اب مجھے بتائیے وہ جو لمبا سفر کر کے جائے گا علامہ فیصل کے پاس, وہ وہاں جا کے علامہ فیصل پر تنقید کرے گا یا مجھ پہ میرے خلاف بات کرے گا؟ میرے بارے میں ہی سوچے گا نا, کہ ان کا تو قصور ہی نہیں, ان کے پاس تو 1 کروڑ روپیہ ہے ہی نہیں, وہ دیں گے کہاں سے؟ قصور اس کا ہے کہ اس کے پاس بھیجا کیوں جس بیچارے کے پاس خود نہیں. اگر اتنا لمبا سفر کروانا تھا تو بھیجتا اس کے پاس نہ کہ جس کے پاس ہو. تو پتا چلا اس کے لیے ضروری ہے اگر اس کو اتنا مال درکار ہے تو اس کے پاس بھیجیں کہ جو اس کی ضرورت کا پورا کر سکے, جس کے پاس خود اتنا مال ہو. اللہ اکبر. اب حضور کے پاس بھیجنے والا کون؟ اللہ. کس کو بھیج رہا ہے؟ ساری مخلوق کو, انسانیت کو بھیج رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ کے پاس اتنا خزانہ ہو کہ رسول اللہ ساری مخلوق کو ان کی مانگ کے مطابق عطا کر دے. پھر بھی رسول اللہ کے خزانے ختم نہ ہو تو لاہور والوں ایسا ہے, اللہ نے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تجوریوں کو ایسا بھرا کہ اپنی ساری تجوریوں کے منہ رسول اللہ کے آگے کھول دیے. پھر رسول اللہ کو اختیار دیا, رسول اللہ کو اتنا خزانہ دیا کہ اگر اللہ کی ساری مخلوق حضور کے سے مانگنا شروع کر دے اور مانگنے کی انتہا کر دے اور حضور ان سب کو ان کی مانگ سے بڑھ کے عطا کر دے, پھر بھی رسول اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے. یہ شان اور اختیار ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی, یہ اختیار ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا. یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں, یہاں پر علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں, شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ملکوت و ملک کی ہر خزانے کی, ہر عطا کی چابی مصطفیٰ کے پاس ہے, تو ہر عطا دست مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہے. علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں اللہ کی سے مراد یہ ہے, مرقات میں علامہ ملا علی قاری نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے, یہ تمام شخصیات دیگر مسالک کے لیے بھی قابل قبول ہیں. علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے تمام خزانوں میں تصرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا ہے. یعنی اللہ نے مصطفیٰ کو اجازت دے دی ہے, میرے حبیب جب چاہو میرے خزانوں میں ہاتھ ڈالو, جو نکالنا ہے جس کے لیے دینا ہے دے ڈالو. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی کہتے ہیں, بخاری کا شارح علامہ عبد الرؤف مناوی اس بخاری کی حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتا ہے, علامہ عبد الرؤف مناوی نے اس حدیث بخاری کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اب قیامت تک عبد الرؤف مناوی بہت بڑا نام ہے, محدثین میں بہت بڑا نام ہے. علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے, یہ بھی دیگر مسالک کے لیے بھی قابل قبول ہے, کہ اب دنیا میں اللہ کے خزانوں سے قیامت تک اس وقت تک کوئی چیز نہیں آئے گی جب تک خزانے میں دست مصطفیٰ نہیں جائے. کیا بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ اب زمین پہ اللہ کے خزانوں سے اس وقت تک کوئی چیز آئے گی نہیں جب تک خزانے میں دست مصطفیٰ نہیں جائے گا. پھر قلم اٹھتا ہے امام احمد رضا کا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس حدیث میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نعمت کی چابی, رزق کی چابی, اولاد کی چابی, جنت کی چابی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نے مطلقاً فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس حدیث سے پتا چلا کہ اگر نعمت چاہیے تو چابی مصطفیٰ کے پاس ہے, اولاد چاہیے دینے والا اللہ لیکن چابی مصطفیٰ کے پاس ہے, رزق چاہیے تو دینے والا اللہ لیکن چابی مصطفیٰ کے پاس ہے, جنت بھی چاہیے تو دینے والا اللہ ہے لیکن ان کے ہاتھ میں ہر کل چیز ہے. مالک کل کہلاتے یہ ہیں, انا آتیناک الکوثر. بلکہ ایک باری میرے نال کہو نا, ان کے ہاتھ میں ہر کل چیز ہے, ان کے ہاتھ میں ہر کل چیز ہے, ان کے ہاتھ میں ہر کل
کل کہلاتے، یہ ہے مالک کل انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، ساری کثرت پاتے یہ ہے، ساری کثرت پاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے، کاشر 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 اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، لاکھ بلائے کروڑوں دشمن، لاکھ بلائے کروڑوں دشمن، لاکھ بلائے کروڑوں دشمن، لاکھ بلائے کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہے، کون بچائے بچاتے یہ ہے، اپنے بھرم سے ہم ہر کو کا، اپنے بھرم سے ہم ہر کو کا، اپنے بھرم سے ہم ہر کو کا، پلہ بھاری کراتے یہ حق اپنی بنی ہے، آپ بگاڑے اپنی بنی ہے، آپ بگاڑے اپنی بنی ہے، آپ بگاڑے کون بنائے کیا بناتے یہ ہے، کون بنائے